اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Failure is the key of success. Each mistake teaches us something and finally become an hero. جی اگر آپ کبھی ناکام نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. دیکھیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسے موضوع کے اوپر میں بات کروں گا کہ زندگی میں اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی انسان ایک دم کامیابی حاصل نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس محنت کے نتیجے میں آپ کو بہت مشکلات جو ہے وہ درپیش ہوتی ہے. میں سب سے پہلے ایک بات کروں گا والٹ ڈزنی کے بارے میں. اور مکی ماؤس کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا، جو کارٹونز دیکھتے ہیں جو کہ چھوٹے بچوں میں اور بڑوں میں بھی بہت زیادہ مقبول ہے. تو اس بندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو اخباری نوکری سے نکال دیا گیا، یعنی نیوز پیپر کی کمپنی میں کام کرتا تھا یہ، اور وہاں سے اس کو نکال دیا گیا. کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو تنقید کی گئی یا ذریعہ بنا وہ کیا بنا کہ اس کے پاس کوئی تخلیقی صلاحیت نہیں ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہار نہیں مانی، اور کیا ہوتا ہے کہ اس نے خود محنت شروع کی، اپنے آئیڈیاز اور اپنے لگن سے اس نے کام شروع کیا، اور بعد میں یہ والٹ ڈزنی کے نام سے جو ہے یہ شخص جانا جاتا رہا، اور ابھی بھی اس کا مجسمہ جو ہے وہاں پر موجود ہے. اس کے بعد ایک اور شخصیت جو اپنی زندگی میں بہت زیادہ ناکامیاں دیکھی، اور نام فٹ بال کا جب میں لوں گا تو آپ کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے، لیونل میسی. جی میسی کے نام سے یہ بہت زیادہ مشہور ہے. کہتے ہیں کہ 11 سال کی عمر میں اس کو ٹیم سے نکال دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ ایک ایسی بیماری کا شکار تھا جس کے تحت انسان کا قد مرنا رک جاتا ہے. وہ اپنی عمر کے بچوں سے بہت چھوٹا دکھائی دیتا تھا، معاشرے بھر میں اس کا مذاق بنایا جاتا تھا، لیکن آج دیکھیں دنیا میں اس نے بہت بڑا نام جو ہے اپنا کما لیا ہوا ہے. اس کے بعد تھامس ایڈیسن، جس کا نام آپ نے سنا بھی ہے، اور آج کل جو آپ کے گھر میں جو بلب لگا ہوا ہے، اور یہ اس کی ایجاد ہے. اس کے علاوہ اس نے بہت اور ایجادات کی، تقریباً 1000+ اس کی انوینشن ہے. تو کہتے ہیں کہ استاد نے اس کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ یہ بہت زیادہ نالائق انسان ہے، اور کم ذہن تھا یہ، اور باقی بچوں کی نسبت جو ہے بہت زیادہ نالائق اسٹوڈنٹ تھا یہ، اس لیے اس کو نکال دیا گیا. لیکن اس کی ماں نے اس کو پڑھایا بھی اور اس کی ہمت بھی رکھی، تبھی یہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ بنا، اور جس کو دنیا آج بھی مانتی ہے، اور جب تک یہ بلب موجود ہے تب تک اس کا نام بھی قائم و دائم رہے گا. ایک اور ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹویوٹا کمپنی کے بارے میں. کسی کو نہیں پتا، سبھی کو پتا، جاپانی کمپنی ہے. کہتے ہیں کہ یہ 1906 میں پیدا ہوا. باپ اس کا لوہار تھا، اور اس کے علاوہ اس نے جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس نے اپنی کمپنی کھولی، جس میں اس نے سٹارٹنگ جو ہے وہ سائیکلز اور بائی سائیکلز سے اس نے سٹارٹ کیا. جی اس کا نام ہے سیوچیورا ہونڈا. اس کا نام ہے، ہونڈا کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے، جاپنیز نیم ہے یہ. اور کہتے ہیں کہ اس کو آٹو موبائل انجینئرنگ کے جابس کے لیے جب انٹرویو دینے کے لیے گیا تو وہ ناکام رہا، اور انہوں نے اس کو نکال دیا. ایک کمپنی میں وہاں پر گیا
تو انہوں نے اس کو دیکھا کہ یہ بہت زیادہ چھوٹا ہے, اس کو کام بھی نہیں آتا, تو اس کو صفائی کے لیے انہوں نے رکھ دیا. لیکن اس نے اپنی محنت کی اور آج اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں اس کا نام مشہور ہے اور اس کے پروڈکٹ کی وجہ سے مشہور ہے. ایک فیلئر کی بات کرتے ہیں جو اپنی زندگی میں بہت زیادہ ناکامیاں جس نے دیکھی. مائیکل جارڈن نام آپ نے سنا ہوگا, باسکٹ بال کا چیمپئن, جو کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو بھی اسکول کے باسکٹ بال ٹیم سے نکالا گیا, گھر آ کے خود کو کمرے میں اس نے لاک کیا اور اس کے بعد گھنٹوں جو ہے یہ روتا رہا اور آخر کار یہ آپ کے سامنے باسکٹ بال کا چیمپئن بنا اور مائیکل جارڈن کے نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے. اس کے بعد جابس, اسٹیو جاب کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ کے سامنے نام آتا ہے ایپل کمپنی کا. کہتے ہیں کہ 30 سال کی عمر میں اسے تباہ شدہ حال میں تنہا چھوڑ دیا گیا, اور بلکہ اس کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ یہ پیدا نہیں ہوا تھا جب اس کے ماں باپ کے درمیان میں طلاق ہو گئی تھی, علیحدگی ہو گئی تھی, اور اس کے بعد جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کو وہ پال سکے. اسی لیے اس نے اس کو کسی اور کو, کیونکہ باہر کے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا بچہ نہیں پال سکتے تو آپ اس کو کسی کو اور دے دیں, ٹھیک ہے, کسی اور کو دے دیں تاکہ وہ گود لے لیں, اور گورنمنٹ اس کا خرچہ جو ہے وہ کرتی ہیں. کہتے ہیں جس فیملی نے اس کو اڈاپٹ کیا ان کی بھی اولاد نہیں تھی, تو ان کے پاس بھی اتنا پیسے نہیں تھے کہ اس کے دودھ کے پیسے جو ہے پورے کریں. خیر, لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو پالا اور اس کے بعد یونیورسٹی اس نے چھوڑ دی تھی. یونیورسٹی تک اس کو پڑھایا گیا, لیکن درمیان میں اس نے چھوڑ دیے کیونکہ یہ انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا اسٹڈی میں, اور اس طریقے سے اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی. کہتے ہیں کہ اس نے پھر جاب سٹارٹ کی ایک شیئر ہولڈر کمپنی سے بھی اس کو نکال دیا گیا, اور وہاں پر بھی یہ جاب کے لیے گیا, لیکن وہاں پر ہی وہی یہ ناکام رہا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا نام رہتی دنیا تک رہے گا جب تک کہ ٹچ اسکرین ٹیکنالوجی جب تک رہے گی. اور اسٹیو جاب جس نے ایپل کمپنی اور میکنٹاش نام کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا, تو یہ بھی ایک عظیم شخصیت جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا. کہتے ہیں کہ 4 سال کے بعد یہ پہلی مرتبہ بولا, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے والدین کو ہمیشہ اس کی فکر رہتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ یہ اپنی ہی دنیا میں کھویا رہتا تھا اور اپنے ہی جو بھی اس کے ذہن میں کچھ آئیڈیاز آتے تھے یا جو بھی ہوتا تھا بس اسی کے بارے میں یہ سوچتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے والدین اس کے لیے یہ بھی سوچتے تھے کہ یہ پتہ نہیں یہ دنیا میں آگے سروائیو کیسے کرے گا, کیسے رہے گا. لیکن وہی بچہ بڑا ہو کر البرٹ آئنسٹائن بنا, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس نے سائنس کی دنیا میں اپنا کتنا نام کمایا, اور یہ نام اس کا ایسے ہی چلتا رہے گا. اسی طریقے سے ایک اور شخصیت جس کا نام ابراہم لنکن, اور اس کے جو والد صاحب تھے جو لکڑ ہارے تھے, اور اس کو پڑھنے کے لیے شہر جانا پڑتا تھا, اور یہ بہت زیادہ کمزور تھا. اور کہتے ہیں کہ اکثر اس کی اپنے دوستوں کے ساتھ جب لڑائی ہوتی تھی کہ یہ کہتا تھا ان کو کہ میں بڑا ہو کے جب پریزیڈنٹ بنوں گا تو میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں, اور وہ اس کے اوپر ہنسنا شروع ہو جاتے تھے. لیکن کہتے تھے کہ اس نے بھی بہت زیادہ ناکامیاں دیکھی, اور اس کی منگیتر کی موت ہوگی, بزنس ناکام ہو گیا, اور یہاں تک کہ اس کا نروس سسٹم جو ہے یا بریک ڈاؤن ہو گیا. اور اس کے بعد اس کے علاوہ اس نے 8 الیکشن بھی لڑے, کیونکہ سیاست میں اس کو بہت زیادہ شوق تھا, شروع سے ہی اس کو شوق تھا. تو
शिकस्त पे शिकस्त खाता गया, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आ गया कि बिल्कुल ये ऐसा हो गया था कि बस ज़िंदगी में मुझे कोई जो है कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन खैर ये उठा, इसने दोबारा मेहनत की, दोबारा लगन के साथ, फुल अपनी हिम्मत के साथ 16वां नंबर पे ये प्रेसिडेंट या सदर बना, और जिसे दुनिया जो है इब्राहम लिंकन के नाम से जानती है। तो ये आजकल के जो कुछ शख्सियत ऐसी थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत नाकामियाँ देखी, और इतनी नाकामियाँ कि अगर मैं अपनी बात बताऊं तो शायद इतनी नाकामियों के बाद वैसे ही इंसान सब कुछ छोड़ दें, और हिम्मत भी इंसान हार जाता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या है कि हिम्मत करनी चाहिए। हर नाकामी आपको एक नया सबक सिखाती है, एक नया तजर्बा सिखाती है, एक नए वलवले, एक नए जोश, और अच्छे काम के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो और ऐसे काम करें जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। तो तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।